کے گھر میں 40 روز کا جشن منایا جا رہا ہے میلاد النبی کا. یہ موجودہ نہیں ہے تو اور کیا موجودہ دیکھنا باقی ہے تمہیں؟ اگر یہ موجودہ نہیں تو اور کس موجودہ کے انتظار میں ہے بھی؟ ابھی سمجھ رہے ہیں کوئی اور موجودہ سامنے آئے گا. ارے اتنے بڑے موجودے کو بھی اگر کوئی نہیں دیکھ کر بھی نہیں مانتا, اس کی مثال ویسی ہی ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں مانا, کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں مانا, درختوں کو سلام کرتے ہوئے دیکھا نہیں مانا, جانوروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں مانا, ابر کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں مانا. آج 2014 میں جو کرنول کی وہابیت میں شگاف پڑھ کر کرنول کے جیسے مقام پر 40 دن کے تقاریب جشن میلاد النبی منائے جا رہے ہیں, 40 دن کی سرکار کی ولادت طیبہ کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بتاؤ مجھے کوئی ماں کا بیٹا ایسا بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ 40 دن جس کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے؟ کبھی آپ سنیں کسی کی زندگی میں کسی کی پیدائش کی خوشی میں 40 دن کی تقاریب منعقد ہوتی ہوں؟ کوئی سنے آج تک؟ سنے ہیں تو آپ اٹھائیے کوئی سنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تمام پیدا ہونے والوں کی خوشیوں سے بڑھ کر ہے. اس بات کو کون کون محسوس کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. سرکار کی ولادت کی خوشی سے بڑی کوئی خوشی ہے؟ میلاد النبی, میلاد النبی کی خوشیاں, میلاد النبی کی برکتیں, میلاد النبی کی رحمتیں, 52 ولی کا مٹ کرنول. عزیزان گرامی, ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ پر جیسی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, کائنات عالم میں کسی کی ولادت طیبہ پر, کسی کی پیدائش پر ایسی خوشیاں نہیں منائی جاتی. منانے والے اپنے اپنے طور پر مناتے ہیں, 1 دن 2 دن 4 دن. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی حد ہے نا حساب ہے. میں تو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ہم اگر کرنول میں 40 جلسے میلاد النبی کے منا رہے ہیں, کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں. کوئی بڑا کام. ہم زندگی بھر 5 نمازوں کے بعد میلاد النبی کے 5 جلسے اگر منائے, قسم خدا کی مصطفیٰ کا خدا نہیں مل سکتے. زندگی بھر روزانہ 5 جلسے بھی اگر ہم میلاد النبی کے منا لیں, قسم خدا کی مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی, یہ بات تو سمجھنا ضروری ہے. جب میں بولتا رہتا ہوں تو مجھے وقت کا احساس نہیں ہوتا, مگر جلوس کی واپسی ہے, آثار شریف کی زیارت بھی ہے, اور ویسے بھی آپ لوگ سامنے کا سامنے خوش ہو رہے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ساتھ دینا ہے, 1 دن کا ساتھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ساتھ دینا ہے تو زندگی بھر ساتھ دیجیے. 1 دن ساتھ دیں گے, سال بھر ہاتھ دیں گے والے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کون ہے تو سال بھر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت. عزیزان گرامی, یہ تو ہوتی رہیں گی. کرنول میں جو 40 روزہ جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے, اس میں 15 جلسے تو قریب ختم ہو چکے ہیں. ابھی 25 جلسے ابھی باقی ہیں, ابھی 25 جلسے باقی ہیں. یہاں حضرت زلفی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے دامان رحمت میں بیٹھ کر آج جو ہم جلسہ کر رہے ہیں, یہ اختتام نہیں ہے ان جلسوں کا. بعض دوسرے مقامات پر میں سنا کہ شروع کے 12 دن تک جلسے منائے جاتے ہیں, 12 تاریخ کو بڑا جلسہ ہوتا ہے, اختتام ہو جاتا ہے. جی نہیں, وہ عام شہروں میں ایسا ہوتا ہوگا. یہ شہر عام شہر نہیں ہے, یہ شہر سرکار لاہوری کا شہر ہے. یہ شہر اسحاق ثناء اللہ شاہ قادری کا شہر ہے. یہ شہر کریم اللہ شاہ قادری کا شہر ہے. یہ شہر مولا مسکین کا شہر ہے. یہ شہر معصوم بادشاہ کا شہر ہے. یہ شہر حضرت یاہو بادشاہ کا شہر ہے. یہ شہر حضرت شاہ طاہر رضوی کا شہر ہے. یہ شہر اولیاء کا شہر ہے. کرنول اہل سنت و جماعت کے مخالفین کی کوئی جاگیر نہیں ہے. 52 ولی کی جاگیر, روحانی جاگیر ہے. 52 ولی کی روحانی جاگیر ہے کرنول. اگر آپ اسی طرح ساتھ دینا چاہتے ہیں, ابھی جلسے ہونے والے ہیں, میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. اور جیسا کہ آپ چچا حضرت اللہ سے سماعت کیے کہ ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہفتہ واری سنی دینی اجتماع بارگاہ سرکار لاہوری میں منعقد ہوتا ہے. اس اجتماع کو آپ معمولی نہ سمجھیں. عزیزان گرامی, ہزاروں شیروں کو جمع کرنے سے کوئی کام نہیں بنتا, ہزاروں بکروں کو جمع کرنے سے کوئی بات نہیں بنتی. ایک شیر اگر آ جائے, ہزاروں بکروں پر بھاری بن جاتا. سال میں ایک مرتبہ منہ دکھانے والوں کی مثال بکروں کے جیسی ہے, اور جو ہفتہ واری اجتماعات میں حاضر ہوتے ہیں, ان میں حاضری دینے والا ایک ایک فرد علی کا شیر ہے, اہل سنت کی جماعت کا شیر ہے. ہمارے ہمارے دادا حضرت قبلہ کا ایک شعر ہے, 4 دن کی ہے چاندنی لیکن زندگی کی بہار ایسے ہے. یہ بارش کے مینڈکوں کی طرح جو کام کرنے والے ہیں, اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. یاد رکھنا, یہ لوگ میرے غوث کے جھنڈے کو جھکا نہیں سکیں گے.
غوث کا جھنڈا تو لال پیلا ہوتا نہیں، ہرا جھنڈا جو پیرانی پیر کا لہرا رہا ہے، ہرا جھنڈا غوث اعظم کا جھنڈا. غوث اعظم کے جھنڈے کو 900 سال کی رافضیت نہیں جھکا سکی، جمعہ ایک دن کی وہابیت کیا جھکا سکیں گے؟ 900 سال سے رافضی دشمنی کر رہے ہیں. میلاد منانے والوں میں میلاد نہیں منانے والوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی آپ یہ نہ سمجھیں مرکزی انجمن اہل سنت جماعت کام کر رہی ہے تو کام ہو رہا ہے، جی نہیں. مرکزی میلاد کمیٹی کام کر رہی ہے تو کام ہو رہا ہے، جی نہیں. عارف پاشا شفیق پاشا کام کر رہے ہیں تو کام ہو رہا ہے، جی نہیں. ہمارے جیسے 36 کروڑ سرکار کے غلام اگر نہیں بھی کرے کام، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لا کر وہ کام لے لیتا. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے سرکار کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو استعمال ہونے کا موقع دے رہا ہے. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمخالتی لیکن مدحت مخالتی بمحمدا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام لکھ کر میں سرکار کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، سرکار کا نام لے کر دنیا آخرت میں میں اپنے آپ کو بلند کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سربلند کر رہا ہوں. ان کو تو ان کے رب نے اتنا بلند کر دیا. میلاد منانے والوں میں میلاد نہیں منانے والوں میں کیا فرق ہے؟ آخری بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں آج کے لیے. عزیزان گرامی میلاد منانے والوں میں میلاد نہیں منانے والوں میں فرق کیا ہے؟ آج کل انسان بہت کنفیوز ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، مسلمان بہت حیران ہیں. ادھر گئے تو ادھر بھی داڑھی، ادھر ایک مٹھی کی داڑھی تو ادھر 5-5 6-6 مٹھی کی داڑھی ہے. انہیں بول رہا ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر ایک مٹھی کی ہے تو 6 مٹھی کی 6-7 مٹھی کی ہے. ادھر مسواک ایک ہے تو ادھر 4 مسواک کے جیباں ہیں. ادھر سرمے کی اتنی بڑی سرمے دانی ہے اس کے پاس، ادھر اتر کی شیشے تو اتنا بڑا اتر کا پاندان ہے. اب آدمی پریشان ہے کہ ان کی سنوں کیا ان کی سنوں. ادھر ایک چینل چل رہا ہے ادھر بھی ایک چینل چل رہا ہے، ادھر بھی مدرسہ ادھر بھی مدرسہ، ادھر بھی کتاب ادھر بھی کتاب، ادھر بھی جھبا ادھر بھی جھبا، ادھر بھی دستار ادھر بھی دستار، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی اقامت ادھر بھی اقامت، یہاں بھی سیمینار وہاں بھی سیمینار، یہاں بھی ہفتہ واری اجتماع وہاں اس سے بڑا ہفتہ واری اجتماع. اب آدمی پریشان ہو جا رہا، یہاں ایک ہاتھ کی داڑھی ہے تو 6 مٹھی کی داڑھی ہے، ادھر ایک مٹھی کی ہے تو ادھر 6 مٹھی کی ہے. یہاں 100-200 آدمی کا اجتماع ہے تو وہاں 500-1000 آدمی کا اجتماع ہے. اب دیکھنے والا پریشان ہو رہا ہے، ان کی مانوں کہ ان کے مانوں. میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، آخری پیغام دے کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں آج کے لیے. عزیزان گرامی اہل سنت و جماعت میں اور دیگر جماعتوں میں فرق کیا ہے؟ کتاب کا فرق نہیں ہے، تسبیح کا مسلح کا جھبا و دستار کا فرق نہیں ہے، تسبیح گھیروں کس کو گھیروں وہ فرق نہیں ہے. رام رام جپنا پرایا مال اپنا بولتے ہیں ہندی زبان کا مہر. تسبیح پھیروں کس کو گھیروں یہ موٹی تسبیح. یاد رکھیے تسبیح پڑھنے والے کام نہیں آئیں گے، یاد رکھیے مسلح بچھا کر گمراہ کرنے والے کام نہیں آئیں گے. شیطان نے کہا تھا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر تیرے دشمنوں اے پروردگار تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. ہر اینگل سے وہ آ رہا ہے بہکا رہا ہے. اب بیچ میں مسلمان پریشان ہے، الہی آپ کے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ سنیں تو کس کی بات سنیں؟ اوپر سے بیچ میں بارش ہو مینڈوکوں کی طرف جیسے ٹپکنے والے دنیا داروں کی طرف سے پریشانی الگ ہے. اب آدمی پریشان ہو رہا ہے، ادھر دیکھوں اصلی نقلی کو پہچاننا پھر مشکل ہے. اب اس طریقے سے آدمی بڑے پریشانی میں ہے کہ کیا کروں، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں. عزیزان گرامی آخری بات بول کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں آج کے لیے. اب پہچاننا ہے تو کیسے پہچاننا ہے؟ میلاد منانے والوں میں میلاد نہیں منانے والوں میں فرق کیا ہے؟ میلاد منانے والوں کے پاس کتاب ہے، میلاد نہیں منانے والوں کے پاس ہمارے سے بڑھ کر پبلشنگ ادارے ہیں، ہم سے بڑھ کر لائبریریاں ہیں، کیلنڈر ہیں، رسید بکاں ہیں، چندے کے دھندے کی کتابیں ہیں، ڈالروں کی ریالوں کی چمک ہے. آدمی پریشان ہے کہ پہچانے تو کیسے پہچانے؟ عزیزان گرامی یاد رکھ لینا، نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ بات میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میرے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آج سے 10 سال پہلے اہل سنت کا جو معاملہ تھا، آج جو معاملہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ کر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ جو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کریڈٹ کسی کو مجھے یا کسی اور کو نہیں جاتا. اس کا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو سرکار پیرانی پیر کو جاتا ہے، جن کے جانشین سرکار لاہوری کا فیض اس طرح جاری ہوا کہ کرنول میں ایک مرتبہ پھر سنت کا انقلاب برپا ہو. یہ کرامت در حقیقت سرکار پیرانی پیر کی ہے. غوث اعظم کے پرچم کے تلے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم کیسے محروم رہیں گے؟ ہم اس پرچم کے نیچے جی رہے ہیں. دنیا میں بھی سرخروئی ہمارے لیے ہے، آخرت کی سرخروئی بھی ہمارے لیے ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. تمہارے پاس بھی عالم، ان کے پاس بھی عالم، ادھر مفتی ادھر قاضی، ادھر حاجی ادھر نمازی ادھر نمازی. اب لوگ پریشان ہیں کہ پروردگار ہم جائیں تو کدھر جائیں، بات مانے تو کس کی مانے؟ عزیزان گرامی یاد رکھ لیں، اہل میلاد نہیں منانے والوں میں حافظ پیدا ہو سکتا، عالم پیدا ہو سکتا، قاری پیدا ہو سکتا، حاجی پیدا ہو سکتا، مفتی پیدا ہو سکتا، نمازی پیدا ہو سکتا، روزے دار پیدا ہو سکتا، ایکس پیدا ہو سکتا، وائی پیدا ہو سکتا، زیڈ پیدا ہو سکتا. اے میلاد
میلاد کی خوشیوں کے منکر ہو، قیامت تک کے لیے لکھ کر رکھ لینا، تمہارے پاس کوئی معین الدین اجمیری قیامت کی صبح تک پیدا نہیں ہو سکتا، قیامت کی صبح تک کوئی معین الدین اجمیری تمہارے پاس پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مسلک کی حقانیت کا ثبوت صرف کتابیں دلائل نہیں ہیں، وہ تو ہیں، ہمارے مسلک کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت اولیاء کرام کا وجود ہے۔ اہل سنت و جماعت حق مسلک کیوں ہے؟ ہندوستان کی حد تک ایک جملہ کافی ہے، یہ مسلک حق مسلک اس لیے ہے کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا مسلک ہے۔ عزیزان گرامی، مسلک ہے اہل سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے، عامل رہیے۔ میلاد النبی کے جلسے منعقد ہوتے جا رہے ہیں، اس میں شرکت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ حضرات ابھی آپ خطاب